اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ جو دنیا ہے، کیا یہ محض ایک کھیل تماشا ہے؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر اسلام کا طرز زندگی اپنانا ہے کسی نے تو اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی ڈیفینیشن، دنیا کی تعریف جب سامنے آئے گی پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ دنیا کیا ہے اور کس دنیا کو قرآن حدیث میں برا کہا گیا، وہ کون سی دنیا ہے۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن سینٹر، اور بہت بڑا امتحان ہے۔ تو اٹس ویری سیریس اینڈ امپورٹنٹ، یہ بہت سنجیدہ اور اہم چیز ہے دنیا۔ یہ آخرت کی سیڑھی ہے دنیا جو ہے۔ لہذا اب کس دنیا کو برا کہا گیا اور کون سی دنیا اچھی ہے، کون سی تجارت اچھی ہے، کون سی تجارت بری ہے، تو قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں کہا گیا کہ جب تم اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اپنے کاروبار زندگی چھوڑ دو اور نماز کی طرف آ جاؤ، اس میں خیر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ پھر اس اگلی آیت میں کہا گیا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثیر تعداد میں کرو تاکہ تمہیں فلاح ہو۔ یہاں بڑی دو اہم چیزیں بیان کی گئیں کہ جس وقت نماز کا وقت ہے تو دکان کو تالا لگا دو، بند کر دو۔ اگر اس وقت تجارت کرو گے تو وہ تجارت غلط ہوگی نماز کے دوران، اور جب تم نماز پڑھ چکو پھر ہم تمہیں ایسا رزق دیں گے کہ جس میں اللہ کا فضل شامل ہو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے۔ تو اگر کسی شخص نے نماز کے وقت کاروبار زندگی، دکانیں نہیں، کھیتی باڑی، دوسری چیزیں، ساری چیزیں بند کر کے وہ نماز جمعہ کے یہاں بات ہو رہی ہے لیکن ہر نماز کے لیے ہونا چاہیے، کہ چھوڑ کے چلا گیا تو پھر وہ آدمی جو ہے
وہ اس نے دین کا راستہ اختیار کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی کی، لہذا اس کا اس دکان بند کر کے مسجد تک جانا بھی دین کا حصہ۔ اور پھر جب اس نے نماز ادا کر لی تو پھر واللہ خیر الرازقین، اس سورہ جمعہ کے آخری میں یہ جملہ ہے کہ بہتر رزق اللہ دینے والا ہے، اس لیے وہ رزق میں برکت بھی ہوگی، اللہ کا فضل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اب اگر کاروبار نہیں چھوڑا تو کاروبار دنیا ہو گیا، اگر کاروبار چھوڑ کے نماز کے لیے آ گئے تو کاروبار دین ہو گیا، اور نماز پڑھ کے پھر رزق حلال تلاش کرنا دین۔ یعنی یہاں یہ بات میں کر رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رسول کے حکم کی، ان کے ارشادات کی تعمیل جو ہے وہ دین ہے، ان کے ارشادات کے خلاف جانا دنیا ہے۔ اگر دین کے کسی کام میں اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے گی تو وہ دین نہیں رہے گا، دنیا بن جائے گا۔ یعنی نماز بھی اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے گی تو دنیا ہوگی، لیکن اگر دنیا کے کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی معاشرتی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو کیا گیا کہ آپ بیوی بچوں سے آپ کس طرح ملتے تھے، کیا سلوک تھا، دوستوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے سبق حاصل کر کے اور ارشادات کے مطابق بیوی بچوں کے پاس جا کے ہنس کے ملنا بولنا، دوسری ان کی ضروریات پوری کرنا، ہمسایوں دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ سارے معاملات طے کرنا، تو یہ سارا دنیا نہیں رہے گی، یہ سب دین بن جائے گا۔ یعنی دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے آپ کو آرام و آسائش چھوڑ کے تو ایک گوشہ تنہائی چاہیے اور وہاں بیٹھ کے آپ تسبیح پھیرتے رہیں، بلکہ دین یہ ہے کہ آپ دنیا کے معاملات کو بھی اللہ رسول کی مرضی کے تحت کریں، یعنی اپنی دنیا کو اللہ رسول کے بھیجے ہوئے دین کے تابع کر دیں، یعنی آپ کی جو مرضی ہے وہ ختم ہو جائے۔ دنیا جو ہے کیا ہے کہ دین کے اوپر اپنی مرضی کو غالب کر دینا، اور دین کیا ہے کہ اپنی مرضی پر اللہ رسول کی مرضی کو غالب کر دینا، یہ دین دنیا ہے۔ یعنی مولانا روم نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ لہذا پانی کی دنیا کی ضرورت تو ہے دین کی کشتی کو چلانے کے لیے، لیکن دنیا میں اتنا ماب ہو جانا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، ہر شے دنیا ہی بنا لینا اور اس میں مست ہو جانا اور دین سے دور ہوتے جانا، وہ دنیا مردار ہے، وہ دنیا دھوکہ ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں کہا گیا، وہ دنیا ٹریپ ہے۔ لیکن اگر دنیا رکھتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کی پیروی میں اس دنیا کو چلایا جائے گا اور اس کے بعد سارے کام اللہ رسول کی مرضی کے مطابق، شادی، بچوں سے پیار محبت، دوستوں رشتہ داروں سے سب حضور کے احکامات کے مطابق، تو یہ ساری دنیا کی چیزیں دین بنتی جائیں گی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پلاؤ کھانا چھوڑ دو تب تم دیندار بن جاؤ گے اور دال کھاؤ گے تو زیادہ دین آئے گا، نہیں، دال ہو یا پلاؤ ہو رزق حلال۔ حرام کی دال بھی حرام ہے، حرام کی مرغی بھی حرام ہے۔ لہذا
اگر اللہ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر دنیا میں بھی آپ کو سہولتیں دی گئی ہیں تو ان سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں، ان سے پوری طرح اللہ نے دی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ یعنی میں سمجھتا ہوں، مجھے کسی صاحب نے کہا تھا کہ دین دنیا کو ایک جملے میں بیان کر دے، تو اللہ میری مدد فرماتا ہے، اللہ نے مدد فرمائی، تو میں نے یہ جواب دیا کہ اگر پانی کا گلاس دائیں ہاتھ سے پکڑ کے بسم اللہ کر کے پی لیں گے تو دین ہے، اگر وہی پانی کا گلاس بغیر کسی مجبوری یا بغیر کسی معذوری کے بائیں ہاتھ سے پکڑ کے پئیں گے تو دنیا ہے، چونکہ رسول نے کہا ہے۔ لہذا دنیا کو دین بنانے کے لیے آپ کو انعمت علیہم کی طرف آنا پڑے گا، اور اگر مغضوب علیہم کی طرف جائیں گے تو صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور دین بھی دنیا بنتا جائے گا۔ لہذا صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے سب سے جو سرتاج ہے انعمت علیہم کے، وہ محمد رسول اللہ، ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان کی اتباع میں آنا پڑے گا، ان کی اتباع میں جو دنیا ہوگی وہ بھی دین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا